کے انفاس قدسیہ سے اور کردار سے جتنا کچھ سمیٹ سکیں اتنا سمیٹ لیں، جتنا قرب حاصل کر سکیں اتنا قرب حاصل کر لیں، جتنی نزدیکی حاصل کر سکیں اتنی نزدیکی حاصل کر لیں، اس لیے کہ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر والے اندر آ جاتے ہیں اور اندر والے باہر چلے جاتے ہیں۔ سلمان جو اہل بیت میں نہیں ہے وہ اہل بیت میں آ جاتے ہیں، اور بہت سارے جو اہل بیت میں شامل ہوتے تھے پہلے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر رنو باہر چلا جاتا ہے اور سلمان اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، یہاں کردار دیکھا جاتا ہے۔ ایسا یہاں میرٹ دیکھا جاتا ہے۔ میرٹ سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ میرٹ حسینی ہونا چاہیے اور حسینیت ہونا چاہیے، حسینیت۔ تو اگر کہیں سے یزیدیت گھس آئے کرداروں کے اندر تو پھر اس کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے ان صفوں کے اندر، ایسا میں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اندر ہوتے ہوئے بھی باہر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس وقت کربلا میں موجود ہیں، مکہ میں موجود ہیں، مدینہ میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کوئی طواف کی حالت میں ہو، کوئی سعی کی حالت میں ہو، کوئی زیارت کی حالت میں ہو، کوئی کسی اور حالت میں ہو، لیکن وہ وہاں نہیں ہے، حقیقت میں وہاں نہیں ہے۔ اور بہت سارے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہوں، جو اس بارش میں شرط ہے کہ یہ اپنے ان لمحات کی قدر کریں۔ انسان جب تک اپنی قدر خود نہیں کرے گا کوئی دوسرا اس کی قدر نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو بنانا ہمیں ہے، سمجھ میں آیا؟ بنانا ہمیں بنانا ہے، آپ نے وہ نہیں بنائیں گے، ہمیں بنانا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو بنا کے ان کے سامنے پیش کریں گے تو پھر وہ اس کو دیکھیں گے سر سے پیر تک کہ اس کے اندر کیا ہے، حسینیت ہے یا کچھ اور ہے۔ چونکہ ہم تو صرف ظاہر دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی ظاہر دیکھ کر کے بھی ہم نہیں پہچان سکتے ہیں، لیکن وہ اندر کی بات دیکھ لیتے ہیں، اندر کیا ہے۔ آج کل مشینیں بنی ہیں نا جو اندر سب کچھ دیکھ لیتی ہے اس کے اندر کیا ہے۔ تو عزیزان کرام میں یہ مشینوں کی ہمیں آپ کو ضرورت ہوگی، ان کو انسان کے اندر جھانک کر دیکھنے کے لیے مشینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی انہی آنکھوں کے اندر اتنی بینائی ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے، اگر اتنی قدرت نہ ہو، اتنا احاطہ نہ ہو، اتنا اقتدار نہ ہو، اتنا اختیار نہ ہو، تو ایسے کو ہم امام نہیں مان سکتے ہیں۔ ایسے کو امام ماننا ہی سب سے بڑی بیوقوفی ہے، سمجھ حماقت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بابا امام تو امام ہوتا ہے، آیا سمجھ میں، اور ہر چیز میں وہ امام ہوتا ہے، ہر چیز میں وہ آگے ہوتا ہے، ہر چیز میں وہ آگے ہوتا ہے۔ اور جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس کی سوچ کی ابتدا ہوتی ہے۔ تم کہاں کتنی بلندی تک اڑ سکتے ہو، تم اتنی بلندی تک نہیں اڑ سکتے ہو، آئے سمجھ میں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرو۔ جتنے لوگ بھی ہم جو آپ عزاداری میں آ کر کے بیٹھے ہیں، امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ من بقا علی الحسین عارفا بحقہ وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو ہم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، یہ میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، جوانوں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور باقی چیزیں بھی بہت ضروری ہیں انشاءاللہ۔ لیکن بہت ساری چیزیں آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہو، بہت سارے فضائل و کمالات آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہو، اور بہت سارے فضائل اور کمالات اپنے کتابوں سے سنے بھی ہیں، مولوی سے سنے بھی ہیں، ذاکرین سے سنے بھی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے فضائل اور کمالات جو انسان سنتا ہے، انسان کو ان فضائل اور کمالات کا پرتو اور عکس اور ان کی روشنی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ان خوبیوں کا پیکر اپنے آپ کو بنانا چاہیے، ان فضائل اور کمالات کا پیکر اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ جتنے خصائل ہیں، جتنے فضائل ہیں، جتنے کمالات ہیں،
توجہ کیا آپ نے، وہ انسان کے اندر آ جائیں گے تو انسان کے اندر حسینیت آئے گی، آئے سمجھو حسینیت، اور انسان حسین والا ہوگا۔ اور اگر کوئی خوبی کوئی کہے کہ صاحب نہیں یہ چیز تو ہمارے اندر نہیں ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، فلاں چیز مشکل ہے، تو پھر حسینیت بھی اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ پھر حسینیت اتنی آسان نہیں ہے کہ جو کربلا میں اپنی جان دے کر کے دین کو بچاتا ہے، انہیں کمالات کے لیے، انہیں خوبیوں کے لیے، انہیں فضائل کے لیے، اور اسی یزید کو معاشرے، سماج اور بشریت کے دلوں سے دور کرنے کے لیے، انسانوں کی سوسائٹی سے دور کرنے کے لیے، انسانوں کے کلچر سے دور کرنے کے لیے، انسانوں کی تہذیب و ثقافت سے دور کرنے کے لیے، انسانوں کے گھروں سے دور کرنے کے لیے، انسانوں کی بستیوں سے دور کرنے کے لیے یہ حسین علیہ السلام کا قیام تھا کہ یزید کو طرد کر دیا جائے، یزید کو مطرود کر دیا جائے، یزید کو چھوڑ دیا جائے، یزید سے نفرت پیدا کی جائے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ اسلام بھی قبول نہیں ہے کہ جس کی سربراہی یزید کے پاس ہو۔ وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامت براء مثل یزید، اس اسلام پر سلام ہے کہ اگر امت کی آزمائش ایک ایسے رائی کے ذریعے سے ہو جو یزید جیسا ہے۔ اگر یزید ہی کہا ہوتا تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی، لیکن یزید جیسا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہے یزید، آج بھی ہیں یزید جیسے، آئے سمجھ میں۔ اور اسی لیے امام حسین نے دوسرے مقام پر کہا تھا انا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ انا لا ابایعہ، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں، نہیں کہا میں تو یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، لیکن جو مجھ جیسا ہوگا وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، چاہے وہ ظاہری یزید ہو یا باطنی یزید ہو۔ کبھی کبھی یزید ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کبھی یزید ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو میں آپ کو اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ، ہمارے اندر چلتا ہے، ایسے ہمارے اندر ہی چلتا ہے، کبھی کبھی ساتھ چلتا ہے ہمارے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اور کہاں جائے گا؟ اس کو گمراہ کرنے کے لیے غیر حسینیوں کے پاس جانا چاہیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے غیر شیعوں کے پاس جانا چاہیے۔ وہ گمراہ جا کے یہودیوں کو کرے گا، وہ گمراہ جا کے عیسائیوں کو کرے گا، کس کو گمراہ کرے گا؟ بابا ان کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو آلریڈی اس کے ہیں؟ ان سے تو وہ فارغ بال، کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ گمراہ تو ان کو کرنا ہے کہ جو اس کے لیے خطرہ ہیں، اس کے مشن کے لیے خطرہ ہیں، اور جن کی لعنتوں کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جل رہا ہے، وہ آج بھی جل رہا ہے۔ تو جو کریں یہ ان کی لعنت، تمہارے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے جلتا ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن جب تم کچھ اور تسبیحیں پڑھنا شروع کرتے ہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ اور تسبیحیں بھی پڑھی جاتی ہے نا، جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو جلتا ہے، وہ آگ میں جلتا ہے، اور زیادہ جلتا ہے، پہلے سے زیادہ جلتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی سی حرفیاں یہاں کی مقامی شروع کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ارے ہے ایسے ہی پڑھ دیا اس نے لا حول ولا قوت بھولے سے، ورنہ اصل سی حرفی اس کی یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے جوانوں کو؟ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا حسینیت صرف اتنے دنوں کی نہیں ہے، محرم کے دنوں کی، یہ تو ایک ریہرسل ہے، یہ تو ایک تجدید عہد ہے، یہ تو تجدید ایمان ہے، یہ تو تجدید بیعت ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ حسین کے ساتھ چلنا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہمیشہ حسین کے ساتھ چلنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے کہ بس جس دن محرم ختم ہوا تو بس الوداع یا حسین کہہ کے حسین سے الگ ہو گئے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے کارنامے شروع ہو گئے، وہ حسینیت نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، اور جو کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھنے کو نہیں ملنا چاہیے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر واقعاً ہمارے اس عمل میں تاثیر ہوتی ہے، ہم ہر سال جلوس نکالتے ہیں، کئی سال ہو گئے یہاں پہ، ہمارے بزرگوں نے یہاں میرے خیال میں 47 سے پہلے
1947 سے پہلے یہاں بزرگوں نے جلوس نکالے تھے، اور اس زمانے میں جلوس ایسے ہوتے تھے، عزاداری ایسی ہوتی تھی کہ اس زمانے میں اہل سنت تبرک بنا کر کے ہمارے جلوسوں میں آ کر کے تقسیم کرتے تھے، اور اہل سنت جو ہے وہ ہمارے ماتمی دستوں کے ساتھ ماتم کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ شریک ہوتے تھے، سمجھ میں آیا؟ لیکن آج آپ حالت دیکھیں، آج کیا ہے؟ آج ہم کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں؟ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ہم کامیاب، ہم ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے کہ پیغام رسانی ضروری ہے، پیغام رسانی ضروری ہے۔ اور ہماری پیغام رسانی جو ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ہماری پیغام رسانی اس لیے ٹھیک نہیں ہے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، کڑوی لگ رہی ہے، ڈوز ذرا سخت ہے نا، کڑوی لگ رہی ہیں، لیکن سن لیں، کوئی نہیں کہے گا اس طرح کی کڑوی باتیں آپ کو، ساری میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی میٹھی دوائیں دیں گے، اور وہ میٹھی دوائیں زہر ہوتی ہیں انسانیت کے لیے، شرف کے لیے، بزرگی کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، سب میں قاتل ہیں، سب میں قاتل ہیں۔ کڑوی دوا کی ضرورت ہے ہمیں کہ جس سے اندر جو غلاظتیں ہیں، اندر جو خباثتیں ہیں، اندر جو نفرتیں ہیں، اندر جو دشمنیاں ہیں، یہ دور ہو جائیں۔ خاص طور سے حسینیت کی آپس میں جو چیزیں ہیں، آپس میں حسینیت کے لیے، حسین والوں کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے کی، اس لیے کہ جو کسی حسینی کے ساتھ نفرت کرے گا وہ حسین کے ساتھ نفرت کر رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ حسین کے ساتھ نفرت کر رہا ہے۔ حسینی کے ساتھ نفرت نہیں کرنا ہے، حسینی کے ساتھ محبت کرنا ہے، حسینی کو آپس میں ایک دوسرے کو گلے ملانا چاہیے، توجہ کیا آپ نے؟ اور حسینی کو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، ایک دوسرے کو بخش دینا چاہیے، ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپس میں تعاون اور محبت کا رشتہ، اخوت و برادری کا رشتہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک حسینی کا کام ہے، توجہ کیا آپ نے؟ یہ دوسرے کام جو کبھی خدا نہ خواستہ ہوتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، وہ حسینیوں والے نہیں ہیں، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اب جب وہ حسینیوں والے نہیں ہیں تو ہمارے ان کاموں کو تو دیکھتی ہے دنیا، لیکن وہ دنیا ہمارے ان کاموں کو بھی دیکھتی ہے، وہ یہی سماج اور یہی معاشرہ ہماری ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ توجہ کیا آپ حضرات نے؟ جب ہم لوحے پڑھتے ہیں انتہائی عقیدت کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی جوش و خروش کے ساتھ، توجہ کیا آپ نے؟ تو لوحے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن اب جب ہم دوسرے ڈائلاگ بولنا شروع کرتے ہیں، وہی دوسری سیارویاں بولنا شروع کرتے ہیں، تو وہ لوگ یہ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بھائی کس کے ساتھ ہے؟ یہ کل تو حسین کا لوحہ پڑھ رہا تھا، یہ آج کیا کر رہا ہے؟ یہ آج کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ آج کون سا کلام اس کی زبان پر جاری ہو رہا ہے؟ میرے دوستو، بزرگوں، جوانوں، جس زبان پر ایک بار حسین کا نام آ جائے، ایک بار حسین کا نام آ جائے، اس زبان پر کسی بھی طرح کی خباثت نہیں آنا چاہیے، کسی بھی طرح کی گالی نہیں آنا چاہیے، کسی بھی طرح کی نفرت کی بات نہیں آنا چاہیے، تو وہ زبان پاک ہو جاتی ہے، وہ زبان لسان الحسین بن جاتی ہے، وہ زبان لسان اللہ بن جاتی ہے، اللہ کی زبان بن جاتی ہے، جس پر ایک بار حسین کا نام آئے، اگر واقعی معنوں میں حسینی ہے، واقعی معنوں میں حسینی ہے، تو کسی کا لحاظ مت کرو، کسی کا لحاظ مت کرو، اپنا لحاظ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زبان کو پاک کرو، اپنے وجود کو پاک کرو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے دور کرو، کہ جو دوزخ کی آگ کبھی کبھی ہم اپنے ساتھ جلا کر کے چلتے ہیں، اپنے اندر جلا کر کے جلتے ہیں۔ دوزخ باہر نہیں ہے، دوزخ انسان کے اندر ہے، جنت باہر نہیں ہے، جنت انسان کے اندر ہے، یہ سب کچھ ہمارے اندر سے نکلے گا، جنت بھی ہمارے اندر سے نکلے گی، دوزخ بھی ہمارے اندر سے نکلے گی، ہم ہی اپنے لیے جنت بھی بنائیں گے، ہم ہی اپنے لیے دوزخ بھی بنائیں گے۔ تو افسوس ہے ان حسینیوں پر کہ جو زندگی بھر حسین کا نام لیتے رہے لیکن اپنے لیے جنت نہ بنا سکیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ زندگی بھر حسین کا نام لیتے رہیں اور اپنے لیے جنت نہ بنا سکیں، بہت زیادہ افسوس کی بات ہوگی، بہت زیادہ خسارہ ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ آپ کو خود بنانا ہے، حسین کو جنت آپ کے لیے نہیں بنا، جنت بنانا ہے آپ کو، جنت بنی ہوئی نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جنت بنانا ہے آپ کو، جنت بناؤ، یہی طریقہ ہے جنت بنانے کا، لیکن پھر اس کو گراؤ مت، پھر اس کو مسمار مت کرو، پھر اس کو
جلاؤ مت، پھر اس میں آگ مت لگاؤ، جو جنتیں تم نے بنائی ہیں ان کو محفوظ رکھو اپنے لیے، توجہ کیا آپ نے، محفوظ رکھو۔ لیکن اگر وہی سلسلہ ایک 10 دن حسین حسین اور اس کے بعد باقی سب کچھ اور حسین نہیں، توجہ کر رہے ہیں، اس کے بعد باقی سب کچھ اور جوان ہے، جوان میری بات کی تائید کریں گے، جوان میری بات کی تصدیق کریں گے۔ اگر آج بس سن لیں چند جملے، اگر آج میرے معاشرے میں، میرے سماج میں، میری سوسائٹی میں خدا نہ خواستہ آپ سے پروردگار عالم ان ساری چیزوں کو دور رکھے، عزاداروں سے دور رکھے، لیکن اگر آپ آج اسی سماج میں کوئی شرابی نہیں ملتا ہے تو مجھے جہاں چاہے جوتے مار لینا، اگر اسی سماج میں تمہارے درمیان میں کوئی ڈرگ استعمال کرنے والا نہیں ملتا ہے تو سرے بازار مجھے جوتے مارنا، اگر آج اسی سماج میں، تمہارے سماج میں جھوٹ اور بہتان افطرا نہیں ملتا ہے تو جہاں کہیں بھی اور مجھے سزا دے دینا۔ توجہ کیا آپ نے، اسی سماج میں یہی جو بہت زیادہ حسینی بنتے ہیں، توجہ کیا آپ حضرات نے، ان کے اپنے، ہم جو بہت زیادہ حسینی بنتے ہیں، ہم اس کے بعد اپنے کردار کو دیکھیں، جو آج 10 محرم کے بعد ہمارا کردار ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ آج تو ہم جلوسوں میں نظر آتے ہیں، 10 محرم کے بعد ہم کہاں نظر آئیں گے، کہاں نظر آئیں گے۔ توجہ کیا حضرات نے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جوانوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہی جوان تو چشم چرانیاں کرتے ہیں نا، یہی جوان تو ناجائز طریقے سے لڑکیاں بھی پٹاتے ہیں، یہی جوان جو بدکاریاں بھی کرتے ہیں، یہ کوئی اور آتا ہے باہر سے۔ تو ہمارے سماج میں اگر ایک بھی کیس نہ ہو، ایک بھی کیس نہ ہو تو مجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا غلط کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے دین کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے سماج میں لڑکیوں کو ستایا جاتا ہے، بہوؤں کو ستایا جاتا ہے، عورتوں کو پریشان کیا جاتا ہے، توجہ کیا آپ نے، تو پھر یہ شیعہ سماج ہے، یہ اہل بیت والا سماج ہے، یہ حسینیت ہے؟ نہیں ہے حسینیت، قطعاً حسینیت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے حسینیت تو اس کا پیغام لوگ کیوں سنیں گے، اس کی تقریر لوگ کیوں کریں گے، اس بزم میں لوگ کیوں آئیں گے، اور ہم ناکام ہیں۔ توجہ کیا آپ نے، ہم ناکام ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے سماج میں؟ جوانوں مجھے جواب دو، کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے سماج میں؟ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے سماج میں۔ یہ حسینی سماج میں نہیں ہونا چاہیے، دور دور تک بھی اس کا گزر نہیں ہونا چاہیے حسینی سماج میں ان چیزوں کا۔ جو فسادات، جو فتنے، جو برائیاں توجہ کی آپ نے ہیں، ان کا گزر بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کا گزر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو مومنین ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں وہ بلا کے دوسرے کی مشکل حل کرتے ہیں۔ سن رہے آپ حضرات میری بات نہیں؟ جا کے گھر اس کے خاموشی سے اس کی مشکل حل کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے۔ اور اگر کوئی آپ سے التماس کرے کہ بھائی یہ مشکل میری ہے، اسے حل کر دو، بھائی مجھے پانی کی ضرورت ہے، ایک پائپ لائن اپنے گھر سے میرے گھر تک آنے دو، بھائی مجھے راستے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا راستہ مجھے بھی دے دو، گاڑی تیرے گھر کے آگے لگتی ہے، میرے گھر کے آگے بھی لگ جائے۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ ہے بیماری ہے یا نہیں ہے نہیں؟ وہ ساری ہیں، ہر جگہ ہیں۔ اور چاہے کہ ہم خود کہیں یار یہ میری زمین میری نہیں، اللہ کی زمین ہے، یہ پانی میرا نہیں ہے، اللہ کا پانی ہے، اور ہماری تو پانی کے اوپر جنگ ہے آج تک یزیدیوں کے ساتھ، اور جو پانی بند کرتا ہے ہم تو بوانگے دہل اس کو یزیدی کہتے ہیں کہ یہ تو یزیدی کردار ہے، یہ تو حسینی کردار ہے ہی نہیں کسی بھی قیمت پر۔ راستے بند کرنا کس کا کردار ہے؟ یزیدی کردار ہے۔ وہ یزید کا لشکر تھا جس نے حسین کا راستہ بند کیا تھا اور روک کر کے حسین کو کربلا میں لے گیا تھا، وہ یزید کا لشکر تھا۔ اب یہ باتیں آپ سے اور کوئی نہیں کہے گا، بس میں اتنی بات کہوں گا، سمجھ میں آیا؟ کسی کو چٹی نہیں پڑی ہے آپ کو کہے گا کہ اس طرح کی باتیں آپ کو کہہ کے جو آپ کا دل دکھائے۔ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے کیا کہنا ہے آپ سے۔ تو جو کہ آپ نے جوان ہو، محب اہل بیت ہو، سادات ہو، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو، توجہ کی آپ نے، آپ کو ایک دوسرے سے محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے عقیدت ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کے باپ پر احسان نہیں کرتا ہے، اپنے باپ پر احسان کرتا ہے، اپنے آپ پر احسان کرتا ہے نیکی کرنے والا، نیکی کرنے والا۔ اور پھر وہ یہ نہ سوچ کہ میں نے بڑی نیکی کر دی ہے، میں نے تو بہت بڑا کمال کر دیا۔ تو نے کوئی کمال نہیں کیا، تجھے یہ کرنا چاہیے، تیرا فرض یہ ہے، تیرا طریقہ یہ ہے، توجہ کیا آپ نے، تیرا کردار یہ ہونا چاہیے، تجھے یہ کام کرنا چاہیے جو تو نے کیا ہے۔
اور جو کام نہیں ہو رہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر وہ کام سارے ہونا چاہیے. نفرت ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آج بہت ساری چیزوں میں پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, دشواریاں ہیں. جو دشواریاں دوسرے لوگوں میں ہیں, جو پریشانیاں دوسرے لوگوں میں ہیں, جو دوسرے سماجوں میں پریشانیاں غلطیاں ہیں, وہ ہمارے سماج میں نہیں ہونا چاہیے بھائی, نہیں ہونا چاہیے ہمارے سماج میں. توجہ کیا حضرات نے, لیکن وہ ہے ہمارے سماج میں. ایک گھر بھی مجھے ایسا بتا دو کہ جس میں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, جس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھن نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے, ایک گھر مجھے ایسا بتا دو, میں ان لوگوں کے پاؤں دھو کر کے پیوں گا, پاؤں دھو کر کے پیوں گا. جو ایک گھر مجھے ایسا بتا دو کہ ایسے لوگ جہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے عزیزان گرامی. تو یہ سادات کا کردار ہے, یہ حسینی والوں کا کردار ہے, یہ کربلا والوں کی سیرت پر چلنے والوں کا کردار ہے. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. جوانوں, دوستوں, بزرگوں اور ساتھیوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ پتہ نہیں کسی پروگرام میں کہ کیا یہ شیعہ جنت میں جائیں گے. میں نے کہا شیعہ نہیں جائیں گے تو پھر کوئی نہیں جائے گا. اگر شیعہ جنت میں نہیں گیا تو پھر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. جنت میں شیعہ ہی جائیں گے. یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ فائز ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے, اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں, جوانان جنت کے سردار ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ بوڑھوں کا کیا ہوگا, بوڑھوں کا سردار کون ہے؟ تو عزیزان گرامی, بوڑھوں کی جنت میں گنجائش ہی نہیں ہے. بوڑھوں کی جنت میں گنجائش ہی نہیں ہے. جنت بنی جوانوں کے لیے ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بابا مرنے کے بعد سب جوان ہو جائیں گے, کوئی بوڑھا نہیں رہے گا, سارے جوان جنت میں جائیں گے, کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. توجہ کیا حضرات نے, کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو شیعوں کے لیے ہے نا, اور کس کے لیے جنت بنی ہے؟ آپ کے لیے. لیکن اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز جو بنی ہے, آپ نے بنائی ہے, مولا نے بنائی ہے, امام حسین نے بنائی ہے, کربلا والوں نے بنائی ہے, اہل بیت علیہ السلام نے بنائی ہے, ان کی دعاؤں کے نتیجے میں بنی ہے, توجہ کیا آپ نے, اس کو ہم اور آپ برباد کر رہے ہیں نا, اس کو ہم اور آپ جلا رہے ہیں نا. توجہ, اس سے ہم اور آپ دوری اختیار کر رہے ہیں نا, اپنے اس کردار کے ذریعے سے, اپنے اس کردار کے ذریعے سے دوری اختیار کر رہے ہیں. اور کس کی محبت میں؟ دنیا کی محبت میں. بس چند جملے اور عرض کروں گا. کس کی محبت میں؟ دنیا کی محبت میں. اچھا کون ہے مجھے یہ بتاؤ؟ کیا اچھا وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نے اگر ایک تمانچہ مارا ہے تو اس کو برداشت کر کے درگزر کر دے, معاف کر دے, اور دوسرے موقع کے اوپر اس کو پوچھے کہ بھائی ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ اچھا ہوتا ہے نا؟ یا وہ اچھا ہوتا ہے کہ ایک تمانچے کے بدلے میں گردن اتار دے؟ تو کون ہوتا ہے مجھے تماشا مارنے والا؟ نہ رہے گا بانس, نہ رہے بجے گی بانسری, اس کے بعد تیری گردن ہی اتار دیتا ہوں سیدھی, یا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں تیرا. سمجھ میں آیا؟ یہ سبق علی نے دیا ہے, یہ سبق علی نے دیا ہے. علی نے کیا سبق دیا ہے؟ علی نے کیا سبق دیا ہے؟ جو کچھ بھی تھا بعد رسول خدا علی کا تھا. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ علی کے اثار کو سمجھتے ہو, علی کی قربانی کو سمجھتے ہو. اور علی نے بہت بڑا اثار کیا, بہت بڑا اثار کیا. توجہ کیا آپ نے؟ کہتے ہیں جی, لوگ کہتے ہیں صاحب اگر علی نے تو خیبر کو کھڑا تھا, خندق کو فتح کیا تھا, دوسری جنگوں میں علی جو ہے وہ آگے تھے سب کے, اور کسی دشمن کو, کسی مشرک کو, کسی ملحد کو, کسی کافر کو علی نے کبھی مانا ہی نہیں اور اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیا. تو اگر ایسی کوئی بات تھی تو علی نے جنگ کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں نا علی کو جنگ کرنا چاہیے تھی, علی نے جنگ کیوں نہیں کی؟ میرے دوستوں, بزرگوں اور ساتھیوں, کیسی بیوقوفوں والی بات کرتے ہو, کیسی بیوقوفوں اور احمقوں والی بات کرتے ہو, احمقوں والا اعتراض کرتے ہو. اگر ایک بار علی کی شمشیر چل جاتی تو پھر کوئی بچتا وہاں پہ, پھر کوئی بچتا وہاں پہ, کوئی نام کا مسلمان بھی رہتا وہاں پہ جو علی کے مقابلے میں آتا؟ وہ علی نے جنگ نہیں کی کہ ظاہر سی بات ہے یہ بگڑ گئے ہیں, لیکن ان کے پشتوں میں آگے جو ہے ہمارے چاہنے والے پیدا ہونے والے ہیں. تو علی کی تلوار جو ہے وہ جب صفین میں چل رہی تھی تلوار, اور مالک اشتر نے کہا, مالک اشتر پوچھا تو نے کتنوں کو قتل کیا؟ کہ 35 کو. علی سے پوچھا آپ نے کتنوں کو قتل کیا؟ کہا یہی کوئی 36-37 ہوں گے لیلۃ الحریر میں.
یہی کوئی 36-37 کہا تو پھر مولا کون سا بڑا کمال ہے، 35 کو تو میں نے بھی مار دیا. کہا مالک تیری تلوار جو ہے وہ اندھا دھند چلتی رہی ہے، اور میری تلوار نے نہ جانے کتنوں کو معاف کر دیا، کتنوں کو چھوڑ دیا. اس لیے کہ جس کی 7ویں پشت میں بھی اگر میں نے دیکھا کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے تو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا کہ میں یہاں جڑ ہی کاٹ دوں اگر، تو آگے مومن کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو کیا آپ چاہتے ہو علی وہاں جڑ ہی کاٹ دیتے سب کی؟ علی نے ان کو اس لیے معاف کیا کہ بابا یہ نہیں تو آگے کام آئے گے انشاءاللہ آگے، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھ لینا. آج آپ اگر وہاں پہ سب کو تہ تیگ کر دیتے نا تو ایک بھی مسلمان بچتا آج؟ تو آج تو ماشاءاللہ 50-60 کروڑ دنیا میں شیعہ ہیں، محبان حیدر کرار علیہ السلام ہے، اور پھر دوسری دنیا بھی جتنے بھی ہیں سب علی کا نام لیتے ہیں. کوئی منکر نہیں ہے علی کا، منکر نہیں ہے علی کا، سب علی کا نام لیتے ہیں، اور کسی کے اندر جرأت نہیں ہے علی کا انکار کرنے کی، جرأت نہیں ہے کسی کے اندر علی کا انکار کرنے کی. توجہ کہ آپ نے کر ہی نہیں سکتا علی کا انکار. یہ علی کا کارنامہ ہے، اور یہ سبق آپ کو علی نے دیا ہے کہ برداشت کر جاؤ، اپنے حق سے درگزر کر جاؤ. میں کہتا ہوں آپ جوانوں سے، آپ دوستوں سے، آپ بزرگوں سے، آپ ساتھیوں سے، بھائی حق کی لڑائی ہمارے آپس میں نہیں ہوتی ہے، حق کی جنگ ہمارے آپس میں نہیں ہوتی ہے، حق کی جنگ بھائیوں میں نہیں ہوتی ہے. توجہ کیا آپ نے، حق باطل بھائیوں کے درمیان میں نہیں ہوتا ہے. حق ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے. یہ سب حق والے ہیں. توجہ کیا آپ نے، ان میں کوئی باطل والا نہیں ہے، باطل والے کوئی اور ہیں. تو تم باطل سے لڑنا چاہتے ہو تو باطل سے لڑو. تم سارے حق والے کیوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہو؟ سارے حق والے، چاہے وہ کسی چیز کی خاطر بھی کیوں نہ ہو، کسی چیز کی خاطر بھی کیوں نہ ہو. کہتا جی وہ میرا بھائی تو ہے لیکن اس نے میری زمین ہڑپ لی. بس ایک مثالیں دے رہا ہوں آپ حضرات میں، میری زمین ہڑپ لیا، میرا پانی بند کر دیا، میرا رستہ بند کر دیا، میرا یہ کر دیا، میرا وہ کر دیا، میری توہین کی فلاں جو بھی کیا تیرا، تو اس کو معاف کر، تو اس کو معاف کر. تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو خارج ہونے دے، تو مت خارج ہونا. اس کو خارج ہونے دے، اس کو جہنم میں جانے دے، تو مت جہنم میں جانا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، دونوں بھائیوں نے قربانی پیش دی. سب سے پہلے 2 بھائی تھے تاریخ بشریت کے. توجہ کیا آپ نے، قربانی دی ہے کہ قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قابیل نے کہا لأقتلنک، حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حضرت حابیل نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک. اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد ہمارا اور آپ والا جملہ نہیں ہے، اس کے بعد ان کا جملہ ہے. انہوں نے کہا ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھائیوں کے درمیان سسٹم ہے، قرآن کا سسٹم ہے. خدا نے جو سلیقہ سے پہلے، سب سے پہلے جو 2 بھائی تھے، یہ اسے ایک بھائی نے یہ سکھایا کہ میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے. لہذا جانے گرامی آپس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہونا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سختی نہ کرو، رحم کرو آپس میں مہربان رہو ایک دوسرے کے اوپر. یہ حسینیت کا درس ہے، یہ کربلا والوں کا درس ہے. یہی ہمیں محرم سے سیکھنا چاہیے. توجہ کیا آپ نے، یہ ہمیں محرم سے سیکھنا چاہیے. اگر ہم یہ سیکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو سمجھ لو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے جتنے پریکٹس کر رہے ہیں اس پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قطعاً اس پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ جنت میں کردار والا جائے گا، کوئی بھی بد کردار جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جنت میں حسینی جائے گا، کوئی بھی ایسا شخص جس کے اندر یزیدیت موجود ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو جو کہ آپ حضرات نے ہدایت کا سارا نظام ہمارے لیے ہے، قرآن ہمارے لیے ہے، احادیث ہمارے لیے ہے. قرآن میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا بے شمار جگہوں کے اوپر، وہ اہل ایمان ہم ہی ہیں. توجہ کیا آپ نے، اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے طرح طرح کی برائیوں سے باز رہنے کے لیے کہا ہے. وہ اہل ایمان ہم ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں ان ساری برائیوں سے باز رہنا ہے. ہدی للمتقین ہے، ہدی متقین ہے. توجہ کیا آپ نے، عالمین کے لیے ہے لیکن ہدایت متقین ہی کی کرتا ہے.
ہدایت متقین ہی کی کرتا ہے، اور متقین وہی ہے جو اہل ایمان ہیں۔ یہ جنت کا راستہ انہی کو دکھائے گا جو اہل ایمان ہے، جن کے اندر ایمان ہے۔ توجہ کی آپ نے، ذرہ برابر اگر کفر کی حمایت ہے، یزید کی حمایت ہے، یزید کی حمایت ہے، بدکرداری کی حمایت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کھوٹ ہے، اور پھر اس کھوٹ کو جو ہے کچھ عرصہ جہنم میں رکھ کے تپانا پڑے گا، تپا کے ٹھیک کرنا پڑے گا، وہ کھوٹ نکلے گا اندر سے، پھر لا کے جو ہے وہ انشاءاللہ جنت میں رکھیں گے، دوزخ میں لے جائیں گے ایسے لوگوں کو بھی۔ تو کیا برداشت کر سکتے ہیں ہمارا؟ افسوس کی بات ہے یار، اتنی محنت کرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے، اتنی عزاداری منانے کے بعد دوزخ میں جائیں گے۔ توجہ کیا آپ نے، سال ہر سال سے ہم عزاداری منا رہے ہیں، تو ہمارا کام تو دوسروں کو بچانا ہے دوزخ سے، اور ہم اپنے لیے جو ہے وہ دوزخ بنا رہے ہیں۔ بابا ہمیں اللہ نے پیدا کیا اس لیے کہ ہم ساری انسانیت کو، ساری بشریت کو دوزخ سے بچائیں، ساری بشریت کو دوزخ سے بچائیں۔ ہمیں انسانوں سے ہمدردی ہونا چاہیے، لیکن ہم خود کو جو ہے وہ دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ بس معاف کریں عزیزان گرامی، توجہ کہ آپ نے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ توفیق، یہ توفیق الہی کے بغیر نہیں ہے، یہ توفیق اللہ لے آتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا کام ہے سنبھلنا، ہمارا کام ہے یہاں سے حاصل کرنا، ہمارا کام ہے یہاں سے سمیٹنا۔ توجہ کیا آپ نے، اللہ نے لا کے دربار حسین پہ بٹھا دیا یا نہیں؟ اب کہیں اور تو نہیں ہونا، در حسین پہ ہو، در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ، در پنجدین پاک کے ہو، در علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر ہو، جہاں سب کچھ ملتا ہے وہاں پہ ہونا۔ اب لینا اور آپ ہمارا اور آپ کا کام ہے، لے لو، سمیٹ لو، یہاں سے جتنا حاصل کرنا چاہتے ہو جتنا حاصل کر لو، جو حاصل کرنا چاہتے ہو وہ حاصل کر لو، خالی ہاتھ یہاں سے مت جاؤ، خالی ہاتھ نہیں جانا یہاں سے۔ توجہ کیا آپ نے، خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جانا۔ یہی تو ہم خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، ہمیں لینا ہوتا ہے، ہم لینے کا سلیقہ نہیں ہے، سمیٹنا ہوتا ہے، سمیٹنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ کربلا کا مطالعہ کرو، کربلا کا مطالعہ کیے بغیر عزیزان گرامی کربلا سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور کربلا کو پڑھو۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے جوانوں کو۔ بابا ایک مقاتل کی کتاب پڑھ لو، اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ایک دو مقاتل کی کتابیں پڑھو، اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور اس میں وہ جو مصائب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، وہ جو مقاتل کی کتابوں میں مصائب لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ خود پڑھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو کہ اصل مصیبت کیا ہے جو کربلا والوں کے اوپر گزری ہے۔ میں کھل کے یہاں اس اسٹیج سے آپ جوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ وہ مصائب ہیں کربلا آج کی تاریخ میں، کچھ وہ مصائب ہیں جو یزیدیوں نے اور یزید نے اور عمر سعد نے اور شمر نے اور خولی نے اور دوسرے ملعونین نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر توڑے مصائب، وہ لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو آج ہم ان کے اوپر مصائب ڈھا رہے ہیں ممبر سے، ان کا تعلق کربلا سے ہے ہی نہیں ہے، وہ وہاں ہوا ہی نہیں، ایسے کچھ ہوا ہی نہیں وہاں پہ۔ سمجھنے میں معذرت کے ساتھ علماء و ذاکرین سے عرض کروں گا کہ سنی روایتیں جو ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج 7ویں محرم ہے، اور 7ویں محرم میں شہزادہ قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ علماء کے درمیان میں اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ کربلا میں امام حسین کے علاوہ کسی کی لاش پامال نہیں ہوئی۔ کربلا میں لاشوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن ٹکڑے ہونا الگ بات ہے، لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہیں ہوں۔ جناب علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ ظالموں نے اتنے حملے کیے علی اکبر کے اوپر، اتنے حملے کیے علی کہ قطعوہ اربن اربا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بازو الگ ہو گئے، سر الگ ہو گیا، پاؤں الگ ہو گئے، قدم الگ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ گٹھڑی ہم بناتے ہیں، کوئی گٹھڑی حسین نے کربلا میں نہیں بنائی، کوئی گٹھڑی۔ اور جب تک حسین زندہ رہے، حسین نے کسی کی اپنے جانثار کی، اپنے کسی انصار کی لاش کو بھی پامال نہیں ہونے دیا، چاہے جائے کہ حسین کے اقربا میں سے کسی کی لاش پامال ہوتی۔ توجہ کی آپ نے، ایسا نہیں ہے، حقائق کو پڑھنا چاہیے جو کربلا۔ اور اگر ہم حقائق سے ہٹ کے کچھ پڑھتے ہیں تو یہ گناہ توہین ہے۔ غلط مصائب پڑھنا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، کربلا والوں کی توہین ہے۔
بیویوں کی توہین ہے. توجہ کیا آپ حضرات نے؟ اس لیے کہ ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، حد سے گزرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے. آپ کو واقعہ یاد ہے کہ زندان شام میں جب حکم ہوا کہ زندان کو سجایا جائے اور سجانے کے بعد بیویوں کو زندان میں لایا جائے. توجہ کیا آپ نے؟ سجانے کے بعد. تو ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کہ میرے لال سید الساجدین یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ قافلے کو دھوپ میں کیوں روکا ہوا ہے؟ کہا پھوپھی اماں خبر ملی ہے کہ زندان کو سجایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس قافلے کو جو ہے ان قیدیوں کو زندان میں لے جایا جائے گا. تو ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ بیٹا ذرا ان سے کہو کہ کچھ چادروں کا انتظام کریں، اگر دربار کو سجایا جا رہا ہے تو کچھ چادروں کا انتظام کریں، برہنہ سر ہم اس دربار میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو حکم ہوا کہ برہنہ سر دربار میں جانا پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. بس ایک مرتبہ زینب نے کہا بیویو ذرا میرے قریب آؤ، بیویو ام کلثوم میرے قریب آؤ، سکینہ میرے قریب آؤ، رباب میرے قریب آؤ، رقیہ میرے قریب آؤ. سب بیویوں کو قریب بلایا. سید الساجد پھوپھی اماں کیا کرنا چاہتی ہے؟ کہا ان کی مجال کے دختر علی کو برہنہ سر زبردستی دربار میں لے جائیں، میں ابھی بددعا کرتی ہوں اور اس قوم کو تہس و نہس کر کے رکھ دیتی ہوں. بس ایک مرتبہ سید الساجدین نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے. دیکھا کہ زینب کی بے کسی اور بے بسی پر کٹا ہوا سر آنسو بہا رہا ہے. پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن زینب مشیت پروردگار یہی ہے، تمہیں اسی حالت میں زندان شام میں جانا پڑے گا، یہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے. میں نے مدینے سے چلتے ہوئے بتا دیا تھا، جب مجھ سے کہا گیا تھا کہ حسین اگر جا رہے ہو تو ان بیویوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، تو حسین نے کہا نہیں لے جانا مجبوری ہے. شاء اللہ یراہن سوایا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو قیدی بنتا ہوا دیکھے. بس میں ایک چھوٹا سا منظر جو ہے وہ آپ کو پھر کربلا میں لے کے آتا ہوں. جب قاسم نے آواز دی مقتل سے کہ چچا جان میری مدد کو پہنچیے، حسین پہنچے اور جو دشمن قاسم کے اوپر حملہ آور تھا ایک تلوار سے حسین نے اس کے اوپر وار کیا، وہ لڑکھڑایا، اس کا پاؤں لجام فرس میں الجھا، وہ بھاگا. ادھر سے دشمن نے حملہ کیا. جب دشمن نے حملہ کیا ہے تو مقاتل کے الفاظ ہیں کہ اس بدبخت اور شقی کی لاش جو ہے وہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہوئی، گرد و غبار اٹھا ہوا تھا. اور جب وہ گرد و غبار ہٹا تو سب نے دیکھا کہ حسین قاسم کی لاش کو سینے سے لگائے ہوئے اور اس طریقے سے سینے سے لگائے ہوئے ہیں کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو پرو میں رکھ لیتا ہے کہ کوئی اس بچے کو نقصان نہ پہنچا پائے. اور اس کے بعد لاش کو سینے سے لگایا، منہ سے منہ لگایا اور لے کر کے چلے. بچوں کو آواز دی بچوں آؤ میں قاسم کی لاش اٹھا رہا ہوں. اللہ اکبر. قاسم کی لاش اٹھا کے لے گئے. روایت کے فقرے ہیں کہ قاسم کا کہ پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے، اگرچہ 13 سال کا سن تھا لیکن قد بلند تھا قاسم کا. قاسم بھی کڑیل جوان تھے، زمین پر پاؤں خط کھینچ رہے تھے اور حسین قاسم کی لاش کو گنج شہیدہ میں لے جا کر کے پہنچے اور آواز دی بیوی آؤ میرے بھتیجے کی لاش آئی ہے، حسن کو پرسا دے لو. وہ قاسمہ و حسنہ و حسینہ و محمدہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه وبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين.